بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر براہ راست حملوں کے لیے دباؤ، امریکہ کا تنازع کو بڑھانے سے گریز۔ اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کر کے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کو قائل کرنے کی کوششوں کو تیز کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ کو جاری رکھنے کا عزم بار بار دہرا چکے ہیں اور طاقتور صہیونی لابی کی جانب سے ان پر شدید دباؤ ہے کہ وہ ایران پر براہ راست حملہ کر کے اس کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان آج ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں ایران کے میزائل حملے پر اسرائیل کی جانب سے جوابی کارروائی زیر بحث رہی۔ اسرائیل خبردار رہے، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ایرانی جنرل کی جوابی دھمکی۔ ایرانی فوج کے جنرل مرزا میریان نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر لمحے چوکنا ہیں اور ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اسرائیل کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے جنرل مرزا میران نے کہا کہ اسرائیل پر جوابی حملے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنرل مرزا نے خبردار کیا کہ ایران پر ہونے والے ہر اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے، اگر ایک بھی حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیل کو دھول میں اڑا دیں گے۔ ایرانی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے پاس جدید ترین فضائی دفاعی نظام ہے، ایرو ڈیور، سلنگ اور آئرن ڈوم سمیت تمام اسرائیلی دفاعی نظام ناکام رہے۔ لبنان مکمل جنگ کے دہانے پر ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا انتباہ۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی ایک بار پھر بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا مزید کہنا تھا کہ میں نے کئی مہینوں سے تنازع کے پھیلنے کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صورتحال نہایت کشیدہ ہے اور لبنان پر ہونے والے حملوں سے پورے خطے کو خطرہ ہے۔ شمالی مقبوضہ فلسطین اور صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں پر حزب اللہ کی میزائلوں کی بارش۔ حزب اللہ لبنان نے چند بیانات جاری کر کے غاصبوں پر اپنے نئے حملوں کی خبر دی ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملت فلسطین کی حمایت و مدد لبنانی عوام کے دفاع اور اسلامی استقامت کے شہری دیہاتوں اور عام شہریوں پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں جمعرات کو کریات شمونا کالونی پر میزائل فائر کیے گئے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک اور بیان میں کہا کہ مجاہدین جمعرات کو المرج اور اسرائیلی فوجیوں کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام پر کئی میزائلوں سے حملہ کیا۔ لبنان کے لیے بین الاقوامی ڈونر کانفرنس 24 اکتوبر کو منعقد کی جائے گی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لبنان کے لیے بین الاقوامی ڈونر کانفرنس 24 اکتوبر کو منعقد کی جائے گی تاکہ لبنانی عوام کی مدد اور ملکی اداروں کی مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کی صفوں کو متحرک کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ وزارتی کانفرنس لبنان کے شراکت دار ممالک، اقوام متحدہ، یورپی یونین، بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں اور سول سوسائٹی پر مشتمل ہوگی۔ فرانسیسی صدر نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ یہ کانفرنس جلد ہوگی، تاہم اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ روس میں شمالی کوریا کے ہتھیاروں پر یوکرین کا حملہ۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے شہر برانسک میں شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے ذخیرے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مغربی روس میں ہتھیاروں کے ایک ذخیرے کو نشانہ بنایا ہے جو میزائلوں اور گولہ بارود سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے کچھ شمالی کوریا کی طرف سے فراہم کیے گئے تھے۔ جمعرات کو ایک بیان میں یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا کہ برانسک سرحدی علاقے میں گزشتہ رات کے ڈرون حملوں کا مقصد روسی فوج کے لیے رسد کی مشکلات پیدا کرنا اور اس کی جارحانہ صلاحیتوں کو کم کرنا تھا۔ بولیویا اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی نسل کشی کے مقدمے میں باضابطہ شامل۔ بولیویا بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے نسل کشی کے مقدمے میں باضابطہ طور پر شامل ہو گیا۔ جنوبی افریقہ نے ICJ میں اسرائیل پر غزہ جنگ میں نسل کشی کا مقدمہ کر رکھا ہے۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل 13 ممالک پہلے سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں شامل ہیں۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد 7 مرتبہ پیوٹن سے رابطہ کر چکے ہیں۔ نئی کتاب میں انکشاف، وائٹ گیٹ اسکینڈل کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کرنے والے سینئر امریکی صحافی نے نئی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ نئی کتاب وار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنوری 2021 میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو کم از کم 7 مرتبہ فون کالز کی ہیں۔ امریکی صحافی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان 7 فون کالز میں سے ایک فون کال رواں سال کے آغاز میں کی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج کا لبنان پر فضائی حملہ، 5 ہیلتھ ورکرز جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کے طیاروں نے لبنان کے رہائشی علاقوں میں آج بھی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فضائیہ نے ایک رہائشی علاقے پر بمباری کی، جس میں طبی امداد کی فراہمی میں مصروف ہیلتھ ورکرز بھی زد میں آ گئے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری میں 5 طبی ارکان جاں بحق اور 12 سے زائد شہری زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 5 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ برازیل جرمانے کی ادائیگی کے بعد ایکس پر عائد پابندیاں ختم۔ برازیل کی سپریم کورٹ نے ایکس کی جانب سے جرمانے کی ادائیگی کے بعد اس پر عائد کردہ پابندیاں ختم کر دیں۔ سعودی عرب کے اسکولوں میں موسیقی کی تعلیم کے لیے 9000 خواتین ٹیچرز کی تربیت۔ سعودی عرب کی وزارت ثقافت میں پلاننگ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ مملکت میں نظام تعلیم میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ پرائمری کلاسوں سے موسیقی کی تعلیم کو کورس میں شامل کیا جائے گا۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق ریاض میں منعقدہ کانفرنس کے پہلے ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موسیقی کی تعلیم کے لیے وزارت ثقافت کی جانب سے 9000 سے زائد خواتین ٹیچرز کو تیار کیا جا رہا ہے، جو نرسری اور پرائمری کلاسوں میں موسیقی کی تعلیم دیں گی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل سے بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان نے ہمسایہ ملک بھارت میں جوہری اور دیگر تابکار مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کے پے در پے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کے واقعات پر پاکستان کو تشویش ہے۔ 5 IPP سے معاہدہ ختم کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 5 IPP سے معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت استحکام کی جانب جا رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی محنت کر کے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کا ملک پر اعتماد ہے اور ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ترکش طیارے کا پائلٹ دوران پرواز دم توڑ گیا۔ ترکش ایئر لائن کا پائلٹ دوران پرواز دم توڑ گیا۔ طیارے کو نیو یارک میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکش ایئر لائن سیٹل سے استنبول جا رہی تھی، جس دوران پائلٹ بے ہوش ہو گیا۔ ایئر لائن کے ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ طبی امداد دینے کے باوجود طیارے کے کیپٹن کو ہوش نہیں آیا، جس کے بعد کو پائلٹ نے کیپٹن کے فرائض انجام دیے اور نیو یارک میں طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی۔ بھارت کا جنگی جنون جوہری طاقت سے چلنے والی حملہ آور آبدوز کے لیے منظوری۔ بھارت نے 5 ارب 40 کروڑ ڈالر کی خطیر لاگت کی جوہری طاقت سے چلنے والی 2 حملہ آور آبدوزوں کے لیے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2 دفاعی عہدیداروں نے تصدیق کی کہ منصوبے پر 5 ارب سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ بھارت بحیرہ ہند کے علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے پیش نظر اپنی فوج کو جدید بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ نے ابتدائی طور پر 2 جوہری حملہ آور آبدوزوں کو بھارتی بحریہ میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ کالعدم PTM سے مذاکرات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اختیارات دے دیے گئے۔
امن جرگہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو کالعدم پی ٹی ایم سے مذاکرات کے لیے اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس پشاور میں جرگے کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے تمام رہنماؤں نے شرکت کی۔ جرگے کے شرکاء نے کالعدم پی ٹی ایم سے مذاکرات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اختیارات دے دیے۔ وزیر اعلیٰ نے مذاکرات کا اختیار دینے پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ دیگر مشاورت اور لاہ عمل جلد طے کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔